صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم. مائی ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو آل آف یو ان ایگرو کنسلٹنٹ ضیاء. اور سب سے پہلے 2021 کا آپ کو پہلا سلام. اللہ تعالیٰ اس سال کو ہمارے لیے مبارک کرے، اور پچھلے سال کی جو تنگ دستی تھی، جو تکلیفیں تھیں، جو پریشانیاں تھیں، اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے انسانوں کو ان تکلیفوں سے نجات دے. جہاں میں آپ کو ایگریکلچر میں اور زراعت میں معیشت کی بہتری کے لیے آپ کو کچھ باتیں آج اس نئے سال میں کرنے جا رہا ہوں، وہاں پر سب سے پہلے عالمی امن کا میں ایک پیغام آپ کو دینا چاہ رہا ہوں. وہ ہے کہ نفرت کو ختم کریں. اسلام ایک اخلاق اور محبت کا دین ہے، اور اس دین کا پہلا جو پیغام ہے وہ انسانوں میں مساوات ہے. میرے لیے ایک بڑی پریشان کن بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے میں یہ مشاہدہ کیا ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم اگر ہمارے ساتھ کھانا کھا رہا ہو تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارے برتن جو ہیں وہ ناپاک ہو گئے ہیں، جبکہ ہم انہی غیر ممالک میں، امریکہ میں، یورپ میں جا کر انہی غیر مسلموں کے ساتھ جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو تب نہ ہمارے برتن ناپاک ہوتے ہیں، نہ ہی ہماری ذات اس سے متاثر ہوتی ہے. سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک خرافات ہے، یہ ایک بری عادت ہے. ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ آپ اپنی چادر مبارکہ، اپنی چادر طیبہ وہ لوگوں کے لیے بچھا دیتے تھے. وہ یہودی اور عیسائی جو بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، آپ ان کو اپنی چادر پہ بٹھاتے تھے. بس میں آج اتنا ہی کہوں گا، اس نئے سال کی پہلی صبح جمعۃ المبارک کے دن، کہ اگر ہمارے نبی پاک کی چادر تطہیر وہ ناپاک نہیں ہوئی نا ان نان مسلم کے بیٹھنے سے، تو ہمارے برتن ناپاک نہیں ہوتے. اس سال میں سب سے پہلا میسج تو میں آپ کو یہ دوں گا، جب بھی کسی نان مسلم کے ساتھ کھانا کھائیں تو اخلاق کے ساتھ پیش آئیں اور اس کے ساتھ محبت سے بیٹھ کر کھانا کھائیں. یہ ہمارے نبی پاک کی سنت یہی ہے. دوسری بات، ہم جتنی بھی زراعت میں جتنی بھی باتیں کرتے ہیں، جتنی بھی ٹیکنالوجی کی طرف جاتے ہیں، جتنی بھی تکنیک کی طرف جاتے ہیں، اپنے مذہب کو اور اپنے اللہ کو اس میں سے کبھی مت نکالیں. میں 90% یا 80% کے قریب جو لوگ ہیں وہ سود پر کاروبار کرتے ہیں. اپنی پروڈکشن کے لیے آڑتی سے سود پر مال لیتے ہیں، سود پر اپنی ابتدا کرتے ہیں، سود پر اپنی فصل کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، اور پھر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے رزق میں برکت نصیب فرما، ہمارے رزق میں رحمت اور فضل عطا فرما. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کھلی جنگ کر رہے ہوں، اللہ کے ساتھ جنگ کر رہے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت دے اور اس میں رحمت اور فضل کے وسیلے پیدا کرے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم کتنے ظالم ہو چکے ہیں کہ ایک تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، اور اگلی پھر کیا بات کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. اور وہ ظلم کیا کرتے ہیں؟ ہم شداد اور نمرود اور حامان سے بھی بدتر ہو چکے ہیں کہ ہم اپنی جنس میں سے عشر نہیں دیتے، زکوٰۃ نہیں دیتے. میرے دوستو، یہ سوچنے کی باتیں ہیں، ان پہ غور کیجئے، ان کے اوپر اپنی پوری کوشش کے ساتھ عمل کیجئے کہ یہ گناہ جو 2020 تک ہم سے ہو گئے ہیں ان سے خودارہ چھٹکارا حاصل کریں، اور آنے والے اس سال میں لوگوں کے لیے محبت اور امن کا پیغام لے کر آئیں. غیر مسلموں کے لیے بھی، یتیموں کے لیے بھی، ماں باپ کے لیے بھی، اور غریبوں کے لیے بھی. اپنے جنس میں سے عشر اور اپنے پیسے میں سے زکوٰۃ نکالنا کبھی مت بھولیں. یہ معیشت کا سال ہے. اس سال میں دنیا کا سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ فوڈ سیکیورٹی ہے، کہ خوراک کو دنیا میں کس طرح پورا کرنا ہے، اور اس کی قلت کا بہت بڑا اندیشہ ہے. کیونکہ 2020 میں کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں معیشت بری طرح متاثر ہوئی ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے، اور خوراک اور ایگریکلچر جو ہے یہ بہت بری طرح، بڑی شدید طریقے سے متاثر ہوا ہے. 2021 میں میری پہلی دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بدبخت اور اس موذی مرض سے نجات نصیب کرے، ہمارے لوگوں کو روزگار اور معیشت کے بہتر وسائل پیدا کرے. اس کے ساتھ ہی میری آپ سے یہ ایک بڑی ریکویسٹ ہے کہ اپنے ایگریکلچر میں جتنی بہتری آپ لا سکتے ہیں اتنی بہتری لیں، جدید اور بہترین طریقے سے ٹیکنالوجی کا اور اس میں اجزاء کا اور خوراک کا استعمال کریں. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بہترین وسائل اور بہترین پیداوار کے ساتھ بہترین مواقع بھی ضرور مہیا کرے گا. اس سال میں، اس سال بہت بڑا چانس ہے کہ ہماری برآمدات جو ہیں، خاص طور پر ہماری زرعی برآمدات جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی. تو گندم کی بہترین پیداوار کی طرف آپ جائیں، اور یہ پوری دنیا کے لیے ایک مشترکہ جنگ ہے. اس جنگ میں ہمیں پوری دنیا کے غریب لوگوں کے ساتھ چلنا ہے، اور یہ نیکی ہے. کیونکہ اگر دنیا میں خوراک کی قلت پیدا ہوتی ہے تو اس سے صرف دنیا کا غریب انسان جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. تو اگر آپ اپنے ایکڑ میں اس نیت کے ساتھ اور اس ویژن کے ساتھ اگر آپ اپنی گندم کی خوراک بڑھا رہے ہیں کہ آنے والے سال میں کسی انسان کی اس کی قلت کی وجہ سے، خوراک کی قلت کی وجہ سے موت واقع نہ ہو، تو یہ آپ کی بہت بڑا صدقہ جاری ہے. تو میری دعا ہے کہ اس 2021 کی آج کی صبح کے ساتھ ہی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری امت مسلمہ کو اتحاد نصیب کرے، ہم ایک ہو جائیں، ہماری
بہت ساری زندگی میں تبدیلیاں ہیں، ہم اخلاق کریمہ کی طرف جائیں، غیر مسلموں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ ہماری محبت اور ہم آگے بڑھیں، ظلم اور جتنے بھی اللہ کے ساتھ جو جنگیں ہم نے شروع کی ہوئی ہیں ہم اس کو ختم کریں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خوف خدا کا ایک رشتہ پیدا کریں۔ ہم تو اس وقت ظلم کی اس انتہا تک پہنچے ہیں، ہمیں اپنے خدا سے بھی ڈر ہی نہیں لگتا۔ 2021 کی نیک تمناؤں کے ساتھ، نیک صبحوں کے ساتھ، نیک دن کے ساتھ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سال میں ہمارے ماں باپ کو لمبی زندگی عطا کرے، ان کو صحت کاملہ عطا کرے، ہمارے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ، ہمارے مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اور نیک درجات جو ہے ان سے نوازے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سال میں غریبوں کے لیے، مزدوروں کے لیے، کسانوں کے لیے خوشیاں اور کاروبار کے وسیع مواقع پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کے دفاع میں، پاکستان کی بقاء میں اور پاکستان کی ترقی میں ہمیں بھی بڑھنے کی توفیق دے، اور ہمارے ملک کو بقاء میں، ترقی میں، تحفظ میں، دفاع میں عظیم جہاد نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو قائم و دائم رکھے۔ پاکستان زندہ باد، قائد اعظم پائندہ باد۔